اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 47۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے انفقو خرچ کرو مما اس سے رزقکم اللہ تمہیں دیا اللہ نے، قالا کہتے ہیں الذین کافروا جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا، للذین آمنوا ایمان والوں سے، انطعم کیا ہم کھلائیں، من اس کو یا جسے، لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ تو اسے کھانے کو دیتا، ان نہیں انتم تم، الا مگر، فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی۔ اور جب کہو ان کو کہ خرچ کرو کچھ اللہ کے دیے ہوئے میں سے، تو کہتے ہیں منکر ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں، منکر ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں، ہم کیوں کھلائیں ایسوں کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا، تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو صریح۔ اب یہ انسان اپنی جب ہٹ دھرمی پہ آتا ہے تو جن چیزوں کو وہ تسلیم کرتا ہے ان کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ کافر جانتے تھے، مانتے تھے کہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے، یہ وہ مانتے، لیکن جب وہ بات اللہ کے رسول کی طرف سے یا ایمان والوں کی طرف سے ان کو پیش کی جاتی تو آگے سے وہ ایسے بھونڈے طریقے سے تمسخر اڑایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم کیا ہم سے بات کرتے ہو، ہم انہیں کھلائیں، اگر یہ اس قابل ہوتے تو اللہ نہ ان کو کھانے کو دیتے، ہم اسے کیوں کھلائیں، اب ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کریں، اللہ نے ان کو بھوکا ننگا رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو کھلانے، ان کو پہنانے والے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے، اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، ہم بھی اسی چیز کو ہم بھی تو کسی نہ کسی انداز میں فالو کر رہے ہیں۔ ان کو اصل میں ضد کس سے ہے، ضد ان کو اس ایمان والوں سے ہے، اب اس کے پیچھے ان کا نفس ہے اور وہ شیطان ہے، وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنے رب کی بندگی کرنے والے، کامیاب ہونے والے، جہنم سے بچنے والے بن جائیں، وہ ان کو اس اعلیٰ درجے پر لے کے جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے یہ کہہ کر سجدے سے انکار کیا تھا۔ اللہ نے جو تعظیمی سجدہ حکم دیا تھا کہ آدم کو کرو، تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا اس کا تو درجہ ہی کم ہے مجھ سے، میں تو اعلیٰ درجے پر ہوں۔ تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا، تو یہ کس کا وصف ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور ان کو بالکل کیا گھٹیا قرار دے رہے ہیں کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کہ یہ کہ ان پر کیا جو نازل ہوئی ہے نا، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اس کے تو کھانے کو اس کے پہننے کو چیزیں نہیں ہیں، ہم بھی تو اس چیز کو دیکھتے ہیں نا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ ظاہری حالت کیا ہے اور باطن میں اس کی کیا حالت ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ کی اس پر کتنی نظر کرم ہے۔ اگر نظر کرم صرف آسائشوں کی صورت میں ہوتی اور اس زینت اور اس فراوانی کی صورت میں ہوتی تو پھر انبیاء پر اس قدر مسائل، اس قدر مصیبتیں اور صعوبتیں نہ آتیں، یہ یاد رکھیے گا، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔
اگر کسی کو ہم کسی تکلیف میں مبتلا دیکھیں، کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ایسا لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا تک بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے درجے بلند فرماتے ہیں، اور اس سے کی ہوئی انسان ہے، اس سے کچھ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں تو ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں وہ کوتاہیاں نہیں بھی ہیں، وہ اس خوبصورت لیول پر بھی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس مصیبت کے ذریعے اس کو درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو انسان جب روز محشر دیکھے گا کہ یہ جو مجھے انعام دیے جا رہے ہیں، یہ جو میرے نامہ اعمال میں جو نیکیاں سجی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ تو پھر اسے بتایا جائے گا تجھے فلاں بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا، تجھے فلاں پریشانی میں رکھا گیا تھا، اور تو اس میں اللہ سے تو نے تعلق کا وہ جو سلسلہ تھا تو نے توڑا نہیں تھا، تو اللہ سے با وفا رہا تھا، تو نے صبر کیا تھا، تو نے اللہ کی نافرمانی، نا قدری، نا شکری نہیں کی تھی، تو اللہ کی ذات نے اس کے عوض تجھے یہ انعام دیا ہے۔ تو وہ دل میں یہ گمان کرے گا کہ کاش مجھے اس دنیا میں صحت ملی ہی نہ ہوتی، مجھے کچھ سہولت ملی ہی نہ ہوتی، کیونکہ وہ جو تھا وہ تو گزر گیا، وہ جو اب ہے یہ میرے پاس مستقل رہنا ہے اس میں۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زندگی تو آخرت کی ہے، کاش تمہیں علم ہوتا، کاش تم یہ بات جانتے ہوتے۔ یہ بات اللہ نے تو ہمیں بتا دی، ہم ہی نے جاننا اور اس کو ماننا گوارا نہ کیا۔ تو فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، یہ ہے اصل خیر خواہی۔